میں بریلوی ہوں اور انجینئر علی مرزا کو بہت سنتا ہوں، ہمارے کوئی عالم اس کا کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ چلیں، میں نہ چاہتے ہوئے کچھ معروضات عرض کرتا ہوں، دل تھام کر سنیے گا کہ یہ جو شخص ہے جس کا آپ نے نام لیا، میں چونکہ اس طرح کی چیزوں میں عموماً نہیں پڑھتا، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے فتنے عام ہو رہے ہیں، تو ان میں سے ایک فتنہ یہ صاحب بھی ہیں جنہوں نے امت مسلمہ میں بجز انتشار اور افتراق کے کچھ نہیں کیا۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہمارے کوئی عالم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے، دیکھیں ہمارے جو اہل سنت کے علماء ہیں انہوں نے دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے، جس میں ایک نام یہاں پر ذکر کرتا ہوں جنہوں نے واقعتاً ریسرچ بیسڈ تحقیق کی کام کر کے اس کے بہت سارے کلپس کے جوابات دیے۔ وہ ہے مفتی راشد محمود رضوی صاحب، پنجاب کے عالم دین ہیں، اور میں نے بھی انہیں سوشل میڈیا پر سنا ہے، بہت مدلل محنت کے ساتھ انہوں نے جوابات دیے۔ تو آپ جائیے اور جا کر ان ویڈیوز کو سماعت فرمائیں تو بہت سارے آپ کے اعتراضات کلیئر ہو جائیں گے۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ آپ انہیں سنتے ہیں، سنیے جی، ہم آپ کا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ انہیں سنتے ہیں اور انہیں سننے سے آپ کو روحانیت ملتی ہے، قلبی سکون ملتا ہے، امت میں انتشار میں مزہ آتا ہے، تو آپ یہ سارے کام کیجئے۔ آپ خود سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ علماء کا کام کیا ہے؟ خدمت دین کرنا۔ اس شخص نے اپنی مکاری کے ساتھ امت میں بجز انتشار و افتراق کے کوئی اور کام کیا ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ بیسیکلی مکار مزاج لوگ ہوتے ہیں، سامنے بھی نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے؟ انہیں کہا جائے کہ جی آپ بیٹھ کر گفتگو کر لیں، مناظرے کے معاملات ہوئے، مختلف علماء کرام نے انہیں کہا کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، تو یہ اپنی مکاری کے ساتھ بڑے کو لے کر آئیں۔ ارے امت میں ایک انتشار ہو رہا ہے، آپ نیچے آ جائیے نا، آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا بڑا انتشار ہو رہا ہے، تو ایک بار آپ کسی ایک مستند عالم کے ساتھ ایک بار بیٹھ تو جائیے۔ لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے انتشار و افتراق کیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کام کیا؟ چشتی رسول اللہ، اہل سنت و جماعت کے حوالے سے ان کا اعتراض ہے کہ جی یہ چشتی رسول اللہ کے کلمے پڑھائے گئے ہیں، حالانکہ ہمارے علماء کرام نے، خاص طور پر مفتی منیر ماہ صاحب نے، اس کلمے کو کفریہ کلمہ قرار دیا۔ اب پرانی کتابوں میں کیا الحاقات ہوئے ہمیں نہیں پتا، اب وہ پرانی چیزیں اٹھا کر لائے اور امت میں انتشار کا بیج بو دیا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا کلمہ پڑھایا گیا، اور اگر کلمہ پڑھایا بھی گیا تو اسے کفریہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود اچھا میں ان سے سوال کرتا ہوں، ان کے اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہوں، چونکہ ان کے یہاں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ جی اسٹوڈنٹ ایک نئی اصطلاح نکالی، اور آپ سوچئے کہ اس سے زیادہ ابھی جو نیا معاملہ ان کا چل رہا ہے نا، وہ آفتاب اقبال صاحب اور عمران نام ہے غالباً، جو میرے پاس بھی کلپ آئے تھے، دو بندے ہیں صحافت کے حوالے سے، تو انہوں نے جس انداز کے اندر ان کو جوابات دیے ہیں، چونکہ ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، تو ذلت کی انتہا ہو گئی۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہو کہ فلاں میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ اب اس کے لیے، یعنی کہنے والے کے لیے، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ وہ آن ایئر آ کر، کیمرے پر آ کر کہیں کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں آپ کو بس سنتا تھا۔ اب جس بندے نے، جو بندہ اتنا جری ہو کہ وہ توحید بیان کرتے ہوئے یہ کہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی مرضی سے، اب میں یہ جملہ کہنا بھی نہیں چاہتا، میرا مزاج اس طرح کا نہیں ہے، مطلب ان کی اگر آپ سرچ کریں گے نا تو کئی ایسی بے ادبی والے الفاظ ہیں جو انبیاء کے لیے، نبی کریم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اس شخص نے استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کی توحید تو کسی نبی نے بھی نہیں بیان فرمائی۔ افراط و تفریط وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب رسوخ فی العلم نہ ہو، درس نظامی نہ کیا ہوا ہو، اردو کتابیں پڑھی ہوں، مختلف مسالک کے ایک دوسرے پر اعتراضات جو ہیں، ان اعتراضات کو پڑھ کر امت کو منتشر کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہو تو بیڑا غرق ہوگا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں، حد ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ کفریہ کلمہ ہے، شرکیہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم صریح اللفظ بیان کر رہے ہیں، اور نہ ہمارے ہاں کسی نے پڑھایا نہ پڑھایا جاتا ہے، یہ ایک الزام ہے۔ اب آپ تو مانتے ہیں نا کہ یہ کفریہ شرکیہ ہے، اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم اس کلمے کو درست مانتے ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت چشتی رسول اللہ کو آپ کا کلیم یہ ہے کہ درست مانتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لی جائے تو جو اس کفریہ شرکیہ کلمے کو درست مانے وہ کافر و مشرک ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کے مطابق تو ہمارا جو طبقہ ہے اہل سنت و جماعت کا، وہ کافر و مشرک ہے۔ اس کے باوجود آپ مکاری دیکھیے، عیاری دیکھیے کہ اس کے باوجود کہتے ہیں میں تو ان کی تکفیر نہیں کرتا، میں تو ان کے پیچھے نمازوں کو درست قرار دیتا ہوں۔
अरे अल्लाह के बंदे, जिसे तुम काफिर कह रहे हो, मुशरिक कह रहे हो, आप उनके पीछे नमाज को भी दुरुस्त मान रहे हो और उस जुमले को उस पूरे मसलक के ऊपर चिस्पा कर रहे हो। हालांकि हम सराहतन ये कह रहे हैं कि ये कुफरिया कलिमा है, शिरकिया कलिमा है, इसका अहले सुन्नत व जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए कि जिस बंदे का हाल ये हो कि वो हर शोबे के अंदर तबाह आजमाई करके जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बन रहा हो। आप देखें कि जिस तरह के जुमले कहे जाते हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त जुमला है। हम इसके ऊपर हमारे अकाबिरीन ने तो पूरे पूरे रिसाले लिखे हैं, इम्तिनाए नज़ीर, इस्तिलाही एतबार से कुरान और हदीस के दलाइल दिए हैं। और फिर उसके जवाब में कहा जाता है तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं। अब आप मुझे बताएं कि तेरे बाबों से यहाँ पे क्या मुराद है? अल्लाह के औलिया इकराम रहिमहुमुल्लाह, जिनके वली होने का इनकार ये भी नहीं करते। वो कहते हैं जी हम उनके बारे में हुस्न ज़न रखते हैं, तो हम भी तो उनसे अल्लाह की वजह से मोहब्बत करते हैं। अब उसके मुकाबले में आप लाकर इस तरह के घटिया जुमला आप कह रहे हैं, अजीब अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। आप जब बैठते हैं इंतशार की बात, इफ्तिराक की बात, लोगों पर फतवे लगाने की बात, ये सारे काम करके आप क्या हासिल करेंगे? अल्लाह ताला के औलिया किराम की शान में जो गुस्ताखी करता है ना, तो ये लिख लीजिए कि अल्लाह की तरफ से उस पर जिल्लत मुसल्लत होती है, जिसकी माजी करीब में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। और अभी आप इन साहिब को देख भी सकते हैं कि जो इनका मामला हो रहा है, जिस अंदाज में चीज़ें हो रही हैं, वो आपके सामने। अभी चूंकि सियासी हवाले से इन्होंने बयान दिए तो बहुत सारे लोग इनके खिलाफ आ गए, ठीक है, और वो बाकायदा वो वीडियोस बनाई गई आफ्ताब इकबाल साहब की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से। अब आप देखें कि किस तरह ये एक्सपोज हुए, क्यों उनके लीडर के खिलाफ इसने ज़बान खोली। हम इससे पहले कह रहे थे कि ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम औलिया उल्लाह के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल के लिए बसर कर दी, वो तमाम के तमाम के लिए बदज़बानी बद कलामी करता है। लेकिन अब चूंकि उनके लीडर के बारे में हुई तो उन्होंने चीज़ें वाज़े करना शुरू की। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है मेरे भाई, और जितने भी इनके स्टूडेंट हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप उतनी देर बैठ के कुरान पढ़ लें, आप उतनी देर बैठ के हदीस पढ़ लीजिए, आप उतनी देर बैठकर तस्बीह पढ़ लीजिए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। माह रमज़ानुल मुबारक है, रोज़ा रख कर, नमाज पढ़ कर सोशल मीडिया पे आके कमेंट करना, इसकी पगड़ी उछालना, उसकी पगड़ी उछालना, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? अच्छा, फिर उसके बाद अपने बारे में खुद पसंदी की इंतहा। अभी एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी, हमजा, उसके अंदर क्या इंटेलेक्चुअल लेवल, कहा कि मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि मैं बहुत ज़हीन व फ़तीन आदमी हूँ, इस बिना पर मैं ये सारी गुफ्तगू करता हूँ, मुझे किसी ने लिख के नहीं दिया। आप मुझे बताइए कि ये जुमले कितने मुतकब्बिराना जुमले हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना जा रहा है। अब नतीजा क्या निकला इंटेलेक्चुअल लेवल का, कि हर तरफ से जिल्लत को अपना मुकद्दर अपने हाथों बनवा लिया, ठीक है। अब वो एक जुमला इनके यहाँ कहा जाता है, द डैमेज हैज़ बीन डन, ठीक है। अब ये जो जुमला है द डैमेज हैज़ बीन डन, मैं आपको बताता हूँ डैमेज क्या हुआ, कि आपने अपने हाथों अपने आप को फिरका बना लिया। और जहां तक डैमेज की बात है, ये जो सोशल मीडिया है ये एक अलग दुनिया है, और जो ऑन ग्राउंड काम हो रहा है वो एक अलग दुनिया है। आप कहते हैं मेरी वजह से फुला फुला की दुकानें, मौलवियों की दुकानें बंद हो गई। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम आता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑन साइड में बहुत काम करता हूं। आपकी ज़बान से मान लेते हैं, मैं इसे दुकान नहीं कहता, लेकिन मैं आपकी ज़बान में कहता हूं कि चले आपकी ज़बान में मान लेता हूं, आपकी बात मान लेता हूं कि जी दुकान है। आप यकीन कीजिए कि आपने इतने साल लगाए हैं, मेरी दुकान का एक भी कस्टमर खराब नहीं हुआ, समझाने के लिए बता रहा हूं। और डे बाय डे जो मेरे कस्टमर्स हैं, अल्लाह माफ करे, समझाने के लिए कह रहा हूं आपकी जबान में कि आपको बात समझ में आए, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जितने भी बुजुर्गाने दीन रहिमहुमुल्लाह हैं, ये जितने भी मसालिक काम कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कहां पे फर्क आया? मेरे यहां तो उसी तरह तादाद बढ़ी हुई है, कोई एक बंदा भी नहीं आया जो आपकी वजह से मुझसे बदजन हुआ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी मिसाल पेश करता हूं, उसके बाद आप आ जाइए जरा दावत इस्लामी की दुकान की तरफ, आपकी ज़बान में, कि आप अगर उसे दुकान कहते हैं तो दावत इस्लामी की जो दुकान है, हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहिब तशरीफ़ फरमाए, उनकी दुकान दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। क्या फ़र्क पड़ा? ठीक है। इसी तरह मज़ारात औलिया किराम रहिमहुमुल्लाह पे हाज़िरी देने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इवन जो दूसरे मसालिक के लोग हैं, ठीक है, देवबंदी मसलक को आप ले लीजिए, अहले हदीस मसलक को आप ले लीजिए, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, इज्तिमाआत होते हैं, क्या उनमें पब्लिक आपको कम होती नजर आ रही है? मदारिस बंद होना शुरू हो गए, लोगों ने चंदा देना छोड़ दिया, दीन का काम रुक गया। याद रखें कि फितने दफन हो जाते हैं,
اسلام باقی رہتا ہے. آپ جتنا مرضی زور لگا لیجئے, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, لیکن یہ ڈیمیج کس کو ہوا؟ یہ آپ کو ہوا ہے. آپ فتنہ بنے, ٹھیک ہے. دینی حوالے سے بھی ذلت ملی, سیاسی حوالے سے بھی ذلت ملی. تو اس لیے اللہ کے دین نے باقی رہنا ہے. آن گراؤنڈ ٹکے کا کوئی نقصان نہیں ہوا. سوشل میڈیا پہ آپ اچھلتے رہیے, کودتے رہیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. سوشل میڈیا میں بھی آپ کو ذلت اور رسوائی ہی ملی ہے. اور آخری بات, سننے سے اجتناب برتیں. امت مسلمہ کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کسی عالم کو سن رہے ہیں, اس سے آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے, تقویٰ میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. یہ بیماری ہوتی ہے کہ ایک بندہ کیمرہ آن کر کے بیٹھے, یہ بھی کافر وہ بھی کافر, فلاں عبارت فلاں عبارت. اچھا, وہ مسلک خود کہہ رہا ہے کہ بھئی اس عبارت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ مان لینا. میں کہہ دیتا ہوں, ایک جملہ آ رہا ہے, کبھی جذباتی ہو جاتا ہوں میں, کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو مانتے ہوئے موت آتی ہے, کیوں نہیں مانتے آپ؟ اور آپ تھوڑا سا نیچے آ کے بیٹھ جائیے نا, مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیے. اب آپ کہیں گے وہ تو چھوٹا ہے, عمر کم ہے. انہوں نے ایک, میں ویڈیو سن رہا تھا, انہوں نے خود بتایا کہ میری عمر جو ہے وہ آپ سے کم نہیں, آپ کے قریب ہے. اور اصل بات کیا ہے؟ علم. آپ کو ڈر کیا ہے, آپ کو خوف کیا ہے؟ اور میں آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہوں, میرا ایک اپنا تجربہ ہے, میں مدرس آدمی ہوں, کہ یہ بیٹھیں گے نہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں پر تو قطعاً نہیں بیٹھیں گے جہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ میرا بیڑا غرق ہوگا اور میرا پورا جو ایک نظریہ میں نے بلڈ کیا تھا وہ تباہ ہو جائے گا. تو اس لیے امت ان چیزوں کی متحمل نہیں ہے. میرے پیارے بھائی, آپ سے گزارش یہ ہے, بہت سارا ٹائم آپ نے لے لیا, اسی کی نظر ہو گیا کہ آپ ان کو سننے سے اجتناب برتیں. ان علماء کو سنیں جن کو سننے سے آپ کے دین میں فائدہ ہو, آپ کو روحانیت ملے, آپ کو نورانیت ملے. ان کو سننے سے آپ کو کیا روحانیت ملی, کیا نورانیت ملی, آپ مجھے بتائیے, بجوز اس کے کہ آپ 600 سال پہلے کے کسی بزرگ رحمہ اللہ پر کفر کا فتویٰ لگائیں, شرک کا فتویٰ لگائیں, غلط عبارات ان کی طرف منسوب کریں, اور تردید کے باوجود کہیں نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے, یہ تو میری وجہ سے انہوں نے انکار کیا. اچھا, ایک لمحے کے لیے مان لو بھائی تمہاری وجہ سے کیا, اب ختم تو کر دو. مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ ختم نہیں کرنا, انتشار رکھنا ہے. اتنے ملین ویوز ہو گئے, اتنے ملین سبسکرائبر ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہے. آن سائیڈ, آن گراؤنڈ آپ نے ٹکے کا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. چند مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, انہیں ان اسٹوڈنٹس کو ان کا ٹیچر مبارک, ہمیں اولیاء اللہ مبارک, ہم اولیاء اللہ کے نقش قدم پر ہے, شرع سب سے بلند ہے, حکم شرع کا خلاف کوئی بھی کرے گا ہم اس کی تردید کریں گے, اینڈ دیٹس آل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس طرح کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے.